السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدنی زندگی کی سب سے خوبصورت بات مثبت سوچ ہے۔ جب ہم مثبت سوچتے ہیں تو ہم مثبت کرتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور مثبت کرنے والے لوگ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز پر نیگیٹو کمنٹس کرنے اور غلط تبصرے کرنے سے آپ صرف اپنی ڈگنیٹی کو ہرٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے جس سے کام لینا ہے وہ اس سے بہرحال کام لے کر ہی رہے گا۔ اگر آپ تعمیری سوچ رکھیں گے تو اس کام سے کچھ نہ کچھ نفع آپ کو بھی نصیب ہوگا، اور ورنہ باتیں کرنے والے تو صرف باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، کام کرنے والے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور اللہ والوں کے ساتھ ان کی بڑی اٹھنا بیٹھنا تھا، خدمت خاطر کرتے تھے تو ان کی کوئی جگہ تھی۔ ایک دن وہ کسی بزرگ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں، اس سے ملاقات کروں۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا یہ تمہاری مرضی سے تو نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں یہ نعمت عطا فرما دے۔ وہ ضد کرنے لگے کہ میرا بڑا جی چاہتا ہے آپ کچھ بھی کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گھر جاؤ اور ہر شے میں اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے اللہ کسی بھی روپ میں تمہارے پاس آ جائے۔ اس نے کہا کتنے دن؟ فرمایا 3 دن کم سے کم ایسا کرنا کہ ہر شے میں اللہ کا تصور ہی رکھنا، عین ممکن ہے کہ ان دنوں میں ہی تمہیں اللہ کا دیدار ہو جائے۔ وہ گھر واپس آ گئے۔ اب پیچھے سے چونکہ تھے تو زمیندار ہی اور چودھری ٹائپ کی تھے شخصیت تھے، بس اٹھنا بیٹھنا ان کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ تھا، تو ان کے دل کو شوق لگ گیا۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ سوال اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی اپنی ہستی ہوتی ہے، اسے باہر کی بات نہیں کرنی چاہیے نا، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ تو سردی کا موسم تھا، رات ہوئی تو کمبل میں لحاف میں گرم بستر میں دبکے ہوئے تھے، کچھ حلوہ شلوہ کھا رہے تھے۔ دروازے پہ کسی فقیر نے بڑی زور سے دستک دی۔ ٹین کا دروازہ تھا، بہت اونچا سا بجا۔ تو اس نے کہا میں بھوکا بھی ہوں اور مجھے بہت سخت ٹھنڈ لگی ہے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ تو جل صاحب کو غصہ آیا بڑا سخت، اور انہوں نے نوکروں سے کہا کہ یہ کمبخت اتنی رات کو کہاں آ کے ہمارا مزہ کرکرا کرنے، فقیر تو دن میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، جاؤ اس کو دروازے سے ہٹاؤ۔ اب نوکر تو ظاہر ہے مالک سے تنخواہ لیتے ہیں، تو انہوں نے تو مالک کی بات سننی ہوتی ہے۔ وہ ایک بھی بھاگا، دوسرا بھی بھاگا۔ انہوں نے جا کے فقیر کو بڑی سختی درشتگی سے ہٹایا اور اس کو دھکے مار کے دروازے سے دور کر دیا کہ تم نے صاحب کا دل خفا کر دیا ہو، اتنے مزے سے گرم بستر میں لیٹ کر حلوہ کھا رہے تھے اور تم نے ان کا موڈ خراب کر دیا ہو۔ وہ بیچارہ دعائیاں دیتا رہا کہ اگر وہ حلوہ کھا رہے تھے، میں تو حلوہ تو نہیں مانگ رہا، سوکھی روٹی مانگ رہا ہوں، اتنی سخت ٹھنڈ ہے، مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا ہی مل جائے تو میرا تھوڑا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اس کی بات سنی کسی نے، اس کو دھکے مار کر دروازے سے ہٹا دیا۔ چودھری صاحب نے حلوہ کھایا، لحاف اوپر کیا اور مزے سے سو گئے۔ اگلے دن صبح پھر اٹھے اور ان بزرگ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضور میں نے تو بڑا خیال کیا، لیکن تو مجھ سے اللہ تعالیٰ ملاقات نہیں اللہ نے میرے ساتھ فرمائی۔ وہ بزرگ کوئی صاحب حال تھے، انہوں نے فرمایا وہ جو رات کو تیرے دروازے پر سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا مانگ رہا تھا تو نے دیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا حضور اتنی رات کو آیا تھا، سارا میرا مزہ کرکرا کر دیا، میں نے تو نوکروں سے بولا اس کو دھکے دو، دروازے سے ہٹاؤ، کیا کرتا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے وہ اللہ ہی کا روپ تھا، وہ بے نیاز کسی بھی شکل میں کسی بھی شخص کی حالت میں تیرے دروازے پر آ سکتا ہے، اگر تو اس کا اکرام کرتا اور اپنے ساتھ حلوے میں اسے بھی شریک کر لیتا تو اللہ کا دیدار پا ہی لیتا۔ روز محشر اللہ پاک ایک بندے کو کھڑا کرے گا اور اس سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ تو وہ بندہ حیران ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو یہی پتا چلا تھا کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو صرف کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، پلاتا ہے پیتا نہیں ہے، صحت تو ہی دیتا ہے اور خود تو کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو چلا جاتا تو مجھے وہاں پاتا، اور میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا، اور میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو یہ اللہ کے بندے اللہ ہی کا روپ ہوتے ہیں۔
لوگوں کی جنتیں دروازوں پر گلیوں میں رول رہی ہوتی ہیں. ہم اکثر اب ان دنوں میں سفر کرتے ہیں، میلاد کے دنوں میں. اس ٹھنڈ والی راتوں میں ہم بوڑھے بوڑھے بابا اور بوڑھی بوڑھی امیوں کو سڑکوں پہ مانگتا دیکھتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کس کی جنت ہے جو سڑکوں پہ رول رہی ہے. واللہ عالم ان کی اولاد نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو وہ نہ ہونے جیسی ہوگی کہ وہ اس ٹھنڈ میں، اس بڑھاپے میں ایک ایک روپے کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، یا جو بھی اوورآل ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اللہ کریم معاف کرے. لوگ سجدوں میں گر کے روتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حج کرا دے، عمرہ کرا دے. حج اور عمرے گلیوں میں رول رہے ہوتے ہیں اور کوئی انہیں اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا. اللہ کریم ہمیں ہماری سوچ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. عمرہ صرف کعبے کے صحن میں جا کے نہیں ہوتا، اور حج صرف سعی میں اور منا میں اور مزدلفہ میں نہیں ہے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے والدین کے چہرے کو صبح ایک نظر محبت کی دیکھے گا اس کو 100 حج کا ثواب ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، بندہ ان کو صبح و شام دیکھے. تو حضور نے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی جتنی بار بھی دیکھیں اتنی بار 100 حج کا ثواب. حضور نے فرمایا اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں بھئی، اگر تم دن میں 1000 بار اپنے والدین کو محبت سے دیکھو تو تمہیں 1000 بار حج کرنے کا ثواب عطا ہو سکتا ہے. تو اللہ کریم ہم میں سے ہر کسی کو آسان نیکیاں آسانی سے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب تو وہ باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم میں سے ہر کسی کو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. میرے حرف بھی ہیں خالی، میرے حرف بھی ہیں خالی، تیرا ظرف کتنا عالی کہ ہے مجھ سے بے عمل پر، کہ ہے مجھ سے بے عمل پر، تیرا کرم بے ٹھکانا کہ ہے مجھ سے بے عمل پر، تیرا کرم بے ٹھکانا میرے حرف بھی ہیں خالی. ہوں فقیر تو جہاں کے یا سخی یہاں وہاں کے، ہوں فقیر دو جہاں کے یا سخی یہاں وہاں کے، سبھی تیرے در کے منگتے، سبھی تیرے در کے منگتے، ہے بھرا تیرا خزانہ کہ ہے مجھ سی بے عمل پر، تیرا کرم بے ٹھکانا میرے حرف بھی ہیں خالی. جو سفید پردہ رکھتا کوئی چھو بھی کیسے سکتا، جو سفید پردہ رکھتا کوئی چھو بھی کیسے سکتا، تیرے پیار کی گواہی، تیرے پیار کی گواہی
سیاہ غلاف خانہ کہ ہے مجھ سے بے عمل پر تیرا کرم بے ٹھکانہ میرے حرف بھی ہیں خالی لیے عمر کی ندامت ہے یہ بندی پیش خدمت لیے عمر کی ندامت ہے یہ بندی پیش خدمت نہیں گرچہ کام کی پر نہیں گرچہ کام کی پر اسے در سے نہ ہٹانا نہیں گرچہ کام کی پر اسے در سے نہ ہٹانا کہ ہے مجھ سی بے عمل پر تیرا کرم بے ٹھکانہ میرے حرف بھی ہیں خالی میرے حرف بھی ہیں خالی تیرا ظرف کتنا عالی کہ ہے مجھ سی بے عمل پر تیرا کرم بے ٹھکانہ میرے حرف بھی ہیں خالی تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ جنہیں تم مل گئے ان کو جہاں میں یا رسول اللہ جنہیں تم مل گئے ان کو جہاں میں یا رسول اللہ کسی سے کوئی شکوہ نہ گلا ہے یا رسول اللہ درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یہ جو درود پاک پڑھنے والے ہیں اور یہ جو درود پاک پڑھوانے والے ہیں یہ وہ برکت والے لوگ ہیں جن کو انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم
دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ ان کے لیے آخرت میں بھی آسانیاں ہی ہوں گی۔ اچھا، دنیا کی آسانیوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ مٹی کھودیں گے تو بیچ میں سے سونا نکل آئے گا، اور ان کے گھر اگر چھوٹے ہیں تو فوراً سے پہلے بڑے ہو جائیں گے، اگر وہ کمزور ہیں تو صحت مند ہو جائیں گے، اگر ان کے کوئی مسئلے ہیں تو فوراً حل ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ کریم اپنی رحمت سے مشکلوں میں سے آسانیوں سے نکال لیتے ہیں۔ سمجھ آتی ہے آپ کو یہ بات؟ ایک بندہ وہ ہوتا ہے نا جو مشکلوں میں رگڑا جاتا ہے، پریشانیوں میں بالکل گھول کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس پہ مشکلیں آتی رہتی ہیں لیکن اللہ اسے مشکلوں سے نکالتا رہتا ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا طوفان آیا تھا؟ پانی کا طوفان آیا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے بارش نہیں روکی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ظلم کرنے سے روکا نہیں تھا، لیکن اللہ نے کنویں میں گرے ہوئے یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا تھا، مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ یہ اس کی شان ہے کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک درود کی برکت سے اس کو مشکلوں میں سے آسانی سے نکال لیتے ہیں اور کہیں سے ایسی مدد کر دیتے ہیں کہ بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو صلی اللہ والوں کا بیڑا ترنا ہے، انشاءاللہ عز و جل یہی تریں گے، یہی کنارے اتریں گے، کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے۔ صلی اللہ والوں کا بیڑا ترنا ہے کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے، راستہ ان کا مشکل ہے پر روشن ہے، نبی کے دیوانوں کو آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں نا، راستہ اگر مشکل ہو لیکن اس میں روشنی ہو تو کٹ ہی جاتا ہے نا۔ آسانی سے کٹتا ہے یا مشکل سے کٹتا ہے؟ روشنی ہوگی تو آسانی سے کٹ جائے گا۔ یہی آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ درود شریف پر جو مواظبت کرتے ہیں نا، مستقل پڑھتے رہتے ہیں، پھر ان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ان کی مشکلوں کو اللہ پاک عافیتوں سے آسان کر دیتا ہے۔ راستہ ان کا مشکل ہے پر روشن ہے، نبی کے دیوانوں کو آگے بڑھنا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، سو آئے گی، جینا اصل میں نام پہ ان کے مرنا ہے، اور ان کے رخ تاباں پہ ہزاروں بار نثار، پیدا ہوئے پروانے کے مقصد جلنا ہے۔ زندگی کو اللہ نے یوں ہی تو نہیں ہمیں دے دیا، کوئی کام ہے نا اس کا۔ تو جو پروانے ہوتے ہیں ان کو پیدا ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جہاں شمع دیکھیں وہیں جل کر مر جائیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پیارے اور میٹھے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کا سبب بن سکیں، اور ساتھ چلیں آقا تو منزل کیا کرنی، بلکہ خود منزل کو پیچھے چلنا ہے، اور ان کی رضا کے طالب عمل میں آگے بڑھ، کام منافق کا بس باتیں کرنا ہے، اور خاک مدینہ روز عرش پہ جاتی ہے، در پہ فرشتوں کا جو اترنا چڑھنا ہے، اور ذکر خدا مٹ جائے گا ذاکر بندے ہیں، نبی کا ذاکر رب ہے اسے نہ مرنا ہے۔ اور یہ ایسے ہے کہ جب قیامت آئے گی تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ زمین آسمان اور ہر شے ختم ہو جائے گی، تو اللہ کا ذکر ہر شے ہی کرتی ہے نا۔ یہی پڑھتے ہو نا آپ، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جب زمینوں اور آسمانوں کی ہر شے ختم ہو جائے گی تو اللہ کا ذکر رک جائے گا، کیونکہ ذکر کرنے والے جو باقی نہیں رہیں گے۔ رسول اللہ کا ذکر تب بھی ہوتا رہے گا۔ کیوں ہوتا رہے گا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ سارے فرشتے بھی مر جائیں گے، جبرائیل بھی مر جائیں گے، اسرائیل بھی مر جائیں گے، ملک الموت بھی مر جائیں گے، میکائیل بھی مر جائیں گے، ایک ذات واحد رہے گی، اور وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اور حضور پہ درود کون بھیجتا ہے؟ اللہ خود بھیجتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک اس کائنات پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اللہ کا ذکر بھی بند ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ کا ذکر تب بھی جاری رہے گا۔ اسی لیے اللہ کا نام محمود ہے
اور حضور کا نام محمد ہے۔ ان کے مطلب پتہ ہے آپ کو؟ محمود کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کا مطلب ہے وہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ تو یہ محمد آسمانی نام ہے، یہ زمین کا نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو اللہ کریم نے الہام فرمایا تھا، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ جب انہوں نے ہمارے نبی کا نام محمد رکھا، ان کا عقیقہ فرمایا اور سارے خاندان والوں کو کھانے پہ بلایا، تو سارے خاندان والوں نے کہا کہ اے سردار قریش، آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو ابو عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیسا نام ہے، آج سے پہلے ہم نے کبھی اس لفظ کو نہیں سنا۔ تو آپ کے دادا کریم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا ہمیشہ میرے پوتے کی تعریف کرتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس محمد کے نام کا مطلب، اس کا مطلب ہے وہ جس کی ہمیشہ تعریف ہو۔ تو ہمیشہ ایسے ہوگی کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اللہ اپنے محبوب پر ہمیشہ درود بھیجتا رہے گا، اور اس نام کی شان کا ظہور روز محشر ہوگا، جب اللہ کا ذکر بند ہو جائے گا لیکن محمد کا ذکر پھر بھی جاری رہے گا، کہ ذکر خدا مٹ جائے گا ذاکر بندے ہیں، نبی کا ذاکر رب ہے اسے نہ مرنا ہے، صلی اللہ والوں کا بیڑا ترنا ہے، کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ سب اجر۔ صلی اللہ والوں کا بیڑا ترنا ہے، کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے۔ صلی اللہ والوں کا بیڑا ترنا ہے، کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے، کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے، کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے۔ راستہ ان کا مشکل ہے پر روشن ہے، راستہ ان کا مشکل ہے پر روشن ہے، راستہ ان کا مشکل ہے پر روشن ہے۔ نبی کے دیوانوں کو آگے بڑھنا ہے، نبی کے دیوانوں کو آگے بڑھنا ہے، نبی کے دیوانوں کو آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے سو آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے سو آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے سو آئے گی، جینا اصل میں نام پین کے مرنا ہے، جینا اصل میں نام پہ ان کے مرنا ہے، جینا اصل میں نام پہ ان کے مرنا ہے، کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے۔ صلی اللہ والوں کا بیڑا ترنا ہے، کیونکہ ان
پہ کرم خدا نے کرنا ہے. ان کے رخ تابا پہ ہزاروں بار نثار. ان کے رخ تابا پہ ہزاروں بار نثار. ان کے رخ تابا پہ ہزاروں بار نثار. پیدا ہوئے پروانے کے مقصد جلنا ہے. پیدا ہوئے پروانے کے مقصد جلنا ہے. نبی کے دیوانوں کو آگے بڑھنا ہے. کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے. ساتھ چلے آقا تو منزل کیا کرنی. ساتھ چلے آقا تو منزل کیا کرنی. ساتھ چلے آقا تو منزل کیا کرنی. بلکہ خود منزل کو پیچھے چلنا ہے. بلکہ خود منزل کو پیچھے چلنا ہے. صلی اللہ والوں کا بیڑا ترنا ہے. کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے. خاک مدینہ روز عرش پہ جاتی ہے. خاک مدینہ روز عرش پہ جاتی ہے. خاک مدینہ روز عرش پہ جاتی ہے. در پہ فرشتوں کا جو اترنا چڑھنا 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 ہے. ذکر خدا مٹ جائے گا ذاکر بندے ہیں. ذکر خدا مٹ جائے گا ذاکر بندے ہیں. ذکر خدا مٹ جائے گا ذاکر بندے ہیں. نبی کا ذاکر رب ہے اسے نہ مرنا ہے. نبی کا ذاکر رب ہے اسے نہ مرنا ہے. صلی اللہ والوں کا بیڑا ترنا ہے. کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے. کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے. کیونکہ ان پہ کرم خدا نے کرنا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
ताज महताब तकता है खुद खुदा जिस चेहरा है वो किताब तकता है खुद खुदा जिस चेहरा है वो किताब सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा लगाकर तो कभी नहीं हंसते थे, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर मौजूद रहती थी। बहुत कम ऐसा होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर गुस्सा फरमाते, और अगर आप कभी गुस्सा फरमाते भी तो कभी अपनी ज़ात के लिए किसी पर गुस्सा नहीं होते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ही क्या है। हज़रत इमाम हसन की एक कनीज़ थी, एक दिन वो गरम गरम कुछ पका के कोई चीज़ ला रही थी, तो एक छोटा बच्चा इमाम हसन का एक साहबजादा जो था वो दौड़ता हुआ आया और उस कनीज़ से टकरा गया। तो वो हरीसा था या वो कोई गरम खाना गोश्त का कोई सालन था, वो उस बच्चे पर उलट गया और वो सारा बच्चा बुरी तरह झुलस गया। तो अब जाहिर है कि ये बहुत बड़ी गलती थी, बेशक बच्चे की थी, लेकिन कनीज ने मजबूती से क्यों नहीं बर्तन पकड़ा हुआ था, इस पे उसको मारा भी जा सकता था, उसकी जान भी ली जा सकती थी। उसने जब मालिक की तरफ देखा तो उसने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी जिसका मतलब था वल काज़िमीन अल गैज़, कि जो लोग अपने गुस्से को जब्त कर जाते हैं, व आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। वो बच्चा अब तड़प रहा है और कनीज कह रही है वल काज़िमीन अल गैज़ा, जो अपना गुस्सा जब्त करते हैं। इमाम ने फरमाया मैंने अपना गुस्सा जब्त कर लिया। वल आफीना अनिन नास, और जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, आपने फरमाया मैंने तुझको माफ़ कर दिया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत रखते हैं। फरमाया जा मैंने तुझको आज़ाद किया। ये उनकी शान है जो रसूलुल्लाह की शाख है, यानी हज़रत इमाम हसन की शान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश और बुर्दबारी का आलम फिर क्या होगा, इसका तो अंदाज़ा लगाया जा ही नहीं सकता। मैं आपको यही बता रही हूँ कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कभी गुस्सा होते भी थे तो शरई बात पे, यानी कोई शरीयत से कोई बंदा मजाक करता था या शरीयत का मजाक उड़ाता था या कुछ गलत करता था, तब हुजूर गुस्सा होते थे। अपनी ज़ात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी गुस्सा नहीं आता था। हाँ, ऐसा ज़रूर होता था कि कभी कभी कोई अराबी या कोई बद्दू या कोई बूढ़ी औरत ऐसी आ जाती थी जो कोई ऐसी बात करती थी जिस पर अल्लाह के नबी मुस्कुराते थे, यानी आपकी कभी कभी आपके दांत मुबारक जाहिर होते थे, वरना अमूमन नबी पाक ऐसे नहीं हंसते थे कि आपके दांत चमकते हों। एक बूढ़ी औरत आई और उसने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी जन्नत में जाऊं। तो हुजूर ने फरमाया कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। तो वो इधर भी सारी बूढ़ियों ने जल्दी जल्दी सारे लाया। ये हुजूर ने फरमाया है, हुजूर ने कहा कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, अब अपनी अपनी खैर मनाओ। तो वो सारी परेशान होगी, मैं हूँ तो मैं भी बूढ़ी पर लगती नहीं हूँ, तो जो बूढ़ियां लग रही हैं वो जरा अपनी खैर मनाए। नबी पाक ने जब ये फरमाया कि कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी,
تو وہ بیچاریاں پریشان ہوگی جلدی سے. جی بوڑھیوں نے فوراً سارے لایا تو میں نے بھی دیکھا 2-4 کو. میں نے کہا وہ پریشان ہوگی, رونا شروع کر دیا اس نے. وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی. تو اللہ کے نبی نے پھر اپنے صحابی سے کہا اس کو واپس بلاؤ. وہ واپس آئی تو نبی پاک نے فرمایا جب کوئی جنتی جنت کا حقدار ہو جائے گا, جب کوئی عورت جنت کی حقدار ہو جائے گی تو وہ فوراً جوان کر دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی, بلکہ وہ جوان کر دی جائے گی. اس کے چہرے سے جھریاں ہٹ جائیں گی, اس کی اسکن چمکنے لگے گی, بال کالے ہو جائیں گے, دانت سارے اگ آئیں گے دوبارہ, اور آنکھیں پلکیں جو ہیں وہ گھنی ہو جائیں گی, آنکھوں میں سرما لگ جائے گا, جسم پر جنت کا لباس آ جائے گا, سر پہ تاج لگ جائے گا, پیچھے سنہری چادر ہوگی جس کو اٹھانے کے لیے 70 کنیزیں ہوں گی, پھر وہ جنت میں داخل ہوگی. تو جب وہ عورت, جب نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی عورت, بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی, وہ دل گرفتہ ہوئی. پھر واپس جب بلایا پھر وہ خوش ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مسکرائے. اسی طرح ایک بار ایک اونٹ آیا, عرابی آیا, حضور نے اسے فرمایا کچھ چاہیے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیں. تو اللہ کے رسول نے کسی ساتھی سے فرمایا کہ اس کو ایک اونٹنی کا بچہ لا دو. تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا, میرے لیے نیری مشقت ہے, میں اس کو کہاں لے کے جاؤں, کہاں پالوں, میں نے آپ سے اونٹ مانگا تھا. اللہ کے رسول مسکرائے اور آپ نے فرمایا بھلے آدمی, ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو یہ مزہ ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, جن پر آپ بھی مسکراتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی تبسم فرمایا کرتے تھے. بلکہ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو دور سے آئے, مطلب کہ وہ حضور کو ایسے جانتا نہ ہو. وہ ہم تو جو جانتا تھا نا وہ تو ادب کی وجہ سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا. جیسے روزہ پاک پہ ایسے ہوتا ہے نا, جن کو یہ سمجھ ہوتی ہے وہ کہاں کھڑے ہیں, ان کی تو سانس بھی نہیں آتی. تو جو جھلے بللے ہوتے ہیں وہ ادھر بھی اپنی جوتیاں اٹھا کے ادھر رکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر رکھ رہے ہوتے ہیں, چل نہیں ادھر آ, نماز میں تھے 2 نفل پڑھ رہے ہیں, تو پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اونچے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو بلا رہی ہوتی ہیں, شور کر رہی ہوتی ہیں, وہ فلانی چلی گئی, وہ فلانی رہ گئی, میں گم بیسا ہوں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جن کو سمجھ آتی ہے نا کھڑے کہاں ہیں, انہیں تو حقیقتاً ان کو سانس نہیں آتی. اگر وہ 3 گھنٹے بھی وہاں کھڑے رہے نا تو وہ ہلتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں رسول اللہ قریب ترین جگہ ہے زمین پر جہاں اللہ کے رسول موجود ہیں. تو ایسے صحابہ کا بھی یہی حال تھا, جو رسول اللہ کی عظمتوں کو جانتے پہچانتے تھے وہ تو آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھتے تھے. تو جو دور سے آتے تھے وہ ظاہر ہے ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی نا, وہ حضور کے ساتھ رہتے جو نہیں تھے. اب آپ میں سے جو میری تفسیر میں بیٹھتی ہیں یا میری کلاس میں بیٹھتی ہیں, جن کی میں استاد ہوں, وہ تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ مجھے تم یا تو کہیں گی. اور ایک ہم کسی گھر میلاد پہ گئے, ان کا چھوٹا سا بچہ کمرے میں آیا, ہم لوگ چائے پی رہے تھے نا, وہ میرے پاس آ کے مجھے کہتا اللہ تو ہی خالدہ باجی ہے. میں کہا ہاں میں ہی ہوں. اب اس بیچارے نے نام تو بڑا سنا ہوا تھا لیکن وہ مجھے جانتا تو نہیں تھا نا, چھوٹا جو تھا اس کو سمجھ کے آنی. تو اتنے مزے کا اس نے کہا پتہ نہیں ماں میری ہر وقت خالدہ باجی کہتی ہے, کیڑی شے ہے اسی. تو اتنی بے تکلفی سے اس نے مجھے آ کے کہا اللہ تو ہی خالدہ باجی ہے. میں کہا میں ہی ہوں خالدہ باجی ہوں, کی کرا. تو ایسے صحابہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی بدو آئے, وہ کوئی ایسی بات کرے جس سے اللہ کے رسول مسکرائیں, کیونکہ حضور جب مسکراتے تھے تو آپ بہت خوبصورت لگتے تھے. صحابہ کا دل کرتا تھا بھئی نبی پاک, غم اتنے تھے, اتنی تکلیفیں ہوتی تھی لوگوں کو, کافر اتنی پریشانیاں دیتے تھے لوگوں کو, اتنی اذیت مار کرتے تھے, حضور بہت کم مسکراتے تھے. تو وہ صحابہ کا جی چاہتا تھا کوئی دور والا بندہ ہے جو حضور سے اتنا واقف نہ ہو, پھر وہ کوئی ایسی بات کرے جس سے اللہ کے رسول خوش ہو کے مسکرائیں تو ہم حضور کو مسکراتا ہوا بھی دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی ایسے خوبصورت تھے کہ اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تھی تو شاید وہ ہٹاتا بھی نہ ہو, لیکن جب حضور مسکراتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی جو یہ والی جگہ تھی نا, یہ والی کہتے تھے یہاں سے روشنی پھوٹتی تھی. مطلب یہ جگہ مسکرانے سے اٹھتی ہے نا, جب آپ خود بھی اسمائل کرتے ہیں تو یہ جگہ آپ کی پرومیننٹ ہو جاتی ہے نا. تو کہتے ہیں نبی پاک کی اس جگہ میں سے لگتا تھا جیسے روشنی پھوٹتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں. اور جب آپ مسکراتے تھے تو بس آپ ایسے سمجھے کہ جیسے آنکھ کو جھپکنا بھول ہی جایا کرتا تھا. وہ لمحے زمین کے خوبصورت ترین لمحے ہوتے ہوں گے جب کسی نے رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہوگا. وہ آنکھیں بھی خوش بخت تھیں,
وہ لوگ بھی خوش نصیب تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کا نہ صرف دیدار کیا بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ جو نعت شریف ہے ہماری، اس کا جو موضوع ہے وہ بھی رسول اللہ کی مسکراہٹ ہی ہے کہ کیا ایک تبسم چہرے کو اتنا بھی ہنسی کر سکتا ہے کہ دل کو دھڑکنا بھولا ہو اور آنکھ جھپکنا بھول جائے۔ ایک دمک سی نوری چہرے پر یوں دھیرے دھیرے پھیلتی ہے، موتی کوئی جیسے سیپ میں ہو اور سیپ اچانک کھول جائے۔ ہر سمت چمکنے لگتی ہیں جگمگ کنڈیلیں جھلمل سی، اس رخ کے روشن پرتوں سے تاریکی نور سے دھل جائے۔ ہو چاند فدا تارے صدقے اور چاندنی اترے باندھ کے ہاتھ، موسم ہو کوئی بھی رنگ ہوا میں جیسے بہار کا گھل جائے، اور دل تنگ پڑا ہو مشکل سے اور جینا بوجھ سا لگتا ہو، یہ روشن چہرہ نظر پڑے تو بادل جیسے کھل جائے، اور ہے آنکھ ملی تمہیں دیکھنے کو اور روپ تمہارا اوجھل ہے، میرے آقا درشن دے جاؤ یہ مٹی میں نہ رول جائے۔ کیا ایک تبسم چہرے کو اتنا بھی ہنسی کر سکتا ہے کہ دل کو دھڑکنا بھولا ہو اور آنکھ جھپکنا بھول جائے۔ کیا ایک تبسم چہرے کو اتنا بھی ہنسی کر سکتا ہے، کیا ایک تبسم چہرے کو اتنا بھی ہنسی کر سکتا ہے کہ دل کو دھڑکنا بھولا ہو، کہ دل کو دھڑکنا بھولا ہو اور آنکھ جھپکنا بھول جائے، کہ دل کو دھڑکنا بھولا ہو اور آنکھ جھپکنا بھول جائے۔ ایک دمک سی نوری چہرے پہ یوں دھیرے دھیرے پھیلتی ہے، یوں دھیرے دھیرے پھیلتی ہے، موتی کوئی جیسے سیپ میں ہو، موتی کوئی جیسے سیپ میں ہو اور سیپ اچانک کھل جائے، موتی کوئی جیسے سیپ میں ہو اور سیپ اچانک کھل جائے۔ ہر سمت چمکنے لگتی ہے جگمگ قندیلیں جھلمل سی، جگمگ قندیلیں جھلمل سی، اس رخ کے روشن پرتوں سے، اس رخ کے روشن پرتوں سے تاریکی نور سے دھل جائے، اس رخ کے روشن پرتوں سے تاریکی نور سے دھل جائے، کہ دل کو دھڑکنا بھولا ہو اور آنکھ
झपकना भूल जाए हो चांद फिदा तारे सदके और चांदनी उतरे बांध के हाथ और चांदनी उतरे बांध के हाथ मौसम हो कोई भी रंग हवा मौसम हो कोई भी रंग हवा में जैसे बहार का घुल जाए कि दिल को धड़कना भूला हो और आँख झपकना भूल जाए है आँख मिली तुम्हें देखने को और रूप तुम्हारा ओझल है और रूप तुम्हारा ओझल है मेरे आका दर्शन दे जाओ मेरे आका मेरे आका मेरे आका दर्शन दे जाओ ये मट्टी में ना रुल जाए मेरे आका दर्शन दे जाओ ये मट्टी में ना रुल जाए क्या एक तबस्सुम चेहरे को इतना भी हंसी कर सकता है कि दिल को धड़कना भूला हो और आँख झपकना भूल जाए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाह के एक बड़े शान वाले वली थे और उनकी जो बीबी साहिबा थी वो वैसी थी बस जैसी बीवियाँ होती हैं, सख्त वाली और सही झाड़ फूंक करने वाली। वो हर वक्त वो अल्लाह की इबादत जो करते रहते थे। अब वली थे, उनके पास लोग आते रहते थे और वो ज़ाहिर लोगों से मुलाकात करते रहते थे, तो काम शाम करने का उनको इतना कोई मौका मिलता नहीं था। घर की दाल रोटी चल रही थी, लेकिन बेगम साहिबा जो थी वो कुछ ज्यादा कनात पसंद नहीं थी, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती रहती, जनों को बुरा भला कहती रहती। वो एक दिन एक बहुत दूर से कोई साहिब उन वली से मिलने के लिए आए। अब मेरे जहन में उनका नाम क्लियर नहीं आता कि वो हुसैन जंजानी थे या अहमद हमदानी थे, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ नाम था। बहुत बड़ी शान वाली हस्ती थी। तो वो जब वो घर पहुंचे ना मुरीद साहब, उन्होंने दरवाजे पर आवाज लगाई तो घर में उस वक्त हजरत खुद मौजूद नहीं थे, वो जंगल की तरफ शायद लकड़ियां लेने या किसी काम से गए हुए थे। तो वो जो घर में बेगम साहिबा मौजूद थी, उन्होंने आवाज लगाई कि मैं दरवाजा खटखटाया, उन्होंने पूछा कौन है। उन्होंने कहा कि मैं फलां मुरीद हूँ उनका और फलां शहर से आया हूँ और इतने दिन की मुसाफत तय करके आया हूँ। तो बेगम साहिबा जो थी उन्होंने अंदर से खूब गरजना बरसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुम भी वेले निकम्मे और तुम्हारा पीर भी वेला निकम्मा,
تم لوگوں کو دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور منہ اٹھا کر آ جاتے ہو، اور تمہارے پیر کو بھی کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی کمائے، چار پیسے کوئی اٹھائے بچائے اور کچھ گھر کے خرچے کو آسان کرے. جب دیکھو جنگل میں ہوتا ہے، جب جاؤ. انہوں نے 2-4 سخت لفظ یوز کیے اور کہا جا تمہارا پیر جنگل میں، چلے جنگل میں ہی چلے جاؤ. اب مرید بیچارہ ہکا بکا، اس کے تو پیر تھے نا، ظاہر ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گھر میں پیر صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہوگا. بیچارہ بڑا دل گرفتہ ہوا، جنگل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آگے سے جو پیر صاحب تھے وہ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور شیر نے ان کی لکڑیوں کا کٹھا اپنے کمر پہ رکھا ہوا تھا. وہ شہر کی طرف جنگل سے باہر آ رہا ہے. تو وہ مرید وہاں دیکھ کے ان کو کھڑا ہو گیا، حیران ہوا. پیر صاحب نے اس کی حالت دیکھی تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس عورت کی بد زبانی پر صبر کرنے کے سبب سے اللہ نے ہمیں ولایت کا تاج لگایا ہوا ہے. تو بہت دفعہ زندگی میں جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، اور بہت دفعہ جو ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. تو اب کوئی اور شخص ہو تو شاید وہ کہے کہ یہ پوری دنیا کی اصلاح کرنے چلا ہے اور اس کے اپنے گھر میں اس کی یہ عزت ہے. دیکھیں لوگ تو ایسے ہی کہیں گے نا، لیکن اللہ نے انہیں ولایت ہی اس شرط پر دی تھی کہ شہر کی سب سے بد زبان عورت سے نکاح کرو تو تمہیں ہماری دوستی نصیب ہو جائے گی. یہ شرط تھی ان کی اللہ کی دوستی کے ساتھ. تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا وہ ہر راستے سے گزر جاتے ہیں کہ عاشقوں نہیں عاشقاں نوں مشکل کوئی اور نہ لئی ٹوٹ جاندے سارے جال. تو کبھی بھی کسی بھی شخص کو کسی بھی حال میں دیکھ کے زبان نہ کھولا کریں. خاموشی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس وقت کسی بندے کو جس حال میں دیکھ رہے ہیں اس حال کے پیچھے بات کیا ہے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہمیں کچھ بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے لفظ لکھے جاتے ہیں اور یہ لکھنے کے لیے 2 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ کسی کے لیے زبان سے کچھ برا نکالیں، وہ بہت ہی اچھا ہو اور ہمارے منہ سے برا نکل جائے. ہو سکتا ہے اس بندے کی اللہ کے پاس کوئی جگہ ہو بھائی، اور ہر بندے کی اللہ کے پاس جگہ ہوتی ہے. جب ہم کسی کو خود سے برا کر دیتے ہیں تو وہ لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس لکھے ہوئے پر سوال جواب ہوں گے. اس لیے خاموش رہنا سیکھیں، یا تو اچھی بات کہیں یا خاموش رہیں. اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص کا عیب پتہ بھی چل جائے تو آپ 70 بار اپنے آپ سے کہیں کہ شاید اسے یہ مجبوری ہو جس کے سبب سے اس نے یہ غلطی کی ہو سکتا ہے اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو اس سے بڑی غلطی کرتی. اپنے آپ کو سمجھانے کے 100 طریقے ہوتے ہیں. تو اگر بندہ اپنی زبان کو سنبھالنا سیکھ لے تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے نا وَقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ پھنستے ہیں اس میں جو خود وہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتے ہیں. تو ہم اپنے ہاتھوں سے کیا آگے بھیجتے ہیں؟ یہی بدگمانیاں، وسوسے، شک اور پھر زبان درازیاں. یہ زبان درازیاں ہمارے پاؤں کی زنجیر بنتی ہیں اور ہم آگے جانے کے بجائے جہاں کھڑے ہوتے ہیں یا تو وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں اور یا پھر منہ کے بل گرا دیے جاتے ہیں. جتنا ہم دوسروں کے متعلق کم بات کریں گے اسی قدر ہمارے آگے جانے کے چانسز زیادہ ہوں گے. یہ آج کی محفل کی سب سے قیمتی بات ہے جسے آپ اٹھا کر ساتھ لے جائیں اور خود بھی قیمتی ہو جائیں. بختانو جگاں دینے ڈوبیانو تراں دینے بختانو جگاں دینے ڈوبیانو تراں دینے اللہ دے ولی سارے لگیاں نو نبھاندے نے اللہ دے ولی سارے لگیاں نو نبھاندے نے جنہاں آقا نو تکیا سی او سارے صحابی سن جنہاں آقا نو تکیا سی او سارے صحابی سن
जिन्नू वेखदे ने आका ओ वली बन जांदे ने जिन्नू वेखदे ने आका ओ वली बन जांदे ने अल्लाह दे वली सारे लगियां नु निभांदे ने इस नूर कबीले दा हर मोती बड़ा उजला इस नूर कबीले दा हर मोती बड़ा उजला जेड़े वलियां दा संग कर दे मोती बन जांदे ने जेड़े वलियां दा संग कर दे मोती बन जांदे ने अल्लाह दे वली सारे लगियां नु निभांदे ने अल्लाह दे वली सारे लगियां नु निभांदे ने जी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपको मालूम ही है कि हमारा नेट पे चैनल है नूर टीवी अटक के नाम से और इंशाल्लाह जब इस वीडियो की बारी आएगी ये उस पर अपलोड हो जाएगी और ये चैनल हमने बनाया ही सिर्फ इसलिए है कि आप मिलाद सिर्फ रबी नूर में ना सुने बल्कि आप सारी ज़िंदगी मिलाद हर रोज़ सुनते रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर रोज़ मिलाद सुनने की अवेलेबिलिटी मौजूद रहेगी आपके पास। हर रोज़ आप मिलाद सुन सकेंगे। काम काज करते वक्त मिलाद लगा लें, मिलाद सुनते रहें और काम करते रहें तो आप अपने वक्त को कीमती बना सकते हैं। नूर टीवी अटक के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, आपकी ज़िंदगी का यू टर्न हो सकता है। और उम्रे का ग्रुप हमारा इंशाल्लाह जा रहा है दिसंबर में। 15 दिसंबर के बाद हमारी डेट फाइनल होगी। अगर आप हमारे साथ जाना चाहें, स्पेशली आप ख़वातीन सिंगल हैं, जाना चाहती हैं तो आप ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह जो मालूमात आप लेना चाहेंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जी दुआ के लिए हदिया मुझे पहुंचा दें। और काउंटर्स हमारे पास हमेशा होते हैं। आपको मालूम है कि 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के लिए हमारे पास आपके लिए काउंटर मौजूद होते हैं कि आप 1000 मरतबा रोज़ दुरूद पाक पढ़ें और अपने लिए जन्नत में अपना घर खुद बनाएं। एक ऐसा घर जिसके दरवाजे सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से खुलेंगे, आपके सिवा कोई भी आपके घर का दरवाज़ा खोल नहीं सकेगा। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करें। 1000 बार रोज़ दुरूद पाक पढ़ना मुश्किल नहीं होता। आप जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से 1000 मरतबा हर रोज़ दुरूद पाक पढ़ लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये रिंग काउंटर्स हमारे पास मौजूद हैं। और एक नया काम हमने इस दफ़ा ये शुरू किया है कि हमने दुरूद पाक की डायरीज़ इशू करना शुरू की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मुझ पर किसी किताब में दरूद लिखेगा, जब तक ये दरूद लिखा रहेगा उस वक्त तक अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। और दुआ सिर्फ सुना न करें बल्कि दुआ को मांगा भी करें। मांगने से कैफियत बनती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर।
الہ العالمین ارحم الراحمین، بے حد و حساب مرتبہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو اپنے محبوب کے ذکر کی اس برکت والی محفل میں، اس میلاد پاک میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے محبوب نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک تیرے محبوب سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب لوگ زمین پر صرف میرے اور میرے محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو میں ان کو جدا ہونے سے پہلے بخش دیتا ہوں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، اور تو ہمارے پاس اپنی بخشش کے لیے کوئی اسباب، کوئی ہیلا وسیلہ موجود نہیں ہے۔ بار الہ بس یہ آس ہے کہ تو بھی سچا ہے اور تیرے محبوب کا فرمان بھی سچا ہے۔ اے اللہ تیری بخشش اگر بخشنے کا بہانہ ہی ڈھونڈتی ہے تو ہمارے لیے آج کے اس اکٹھے ہونے کو ہی ہماری بخشش کا بہانہ فرما دے، اور ہم میں سے ہر کسی کے اگلے پچھلے آمدن ساون کھلے چھپے سارے گناہوں کو، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معافی عطا فرما دے، اور ہم سب کو بخشی ہوئی حالت میں یہاں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، بخشی ہوئی حالت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور بخشی ہوئی حالت میں مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام، ہم میں سے جو درود پاک پڑھتے ہیں انہیں درود پاک پڑھنے پر استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ پاک جنہوں نے ابھی تک روشنی کا یہ سفر شروع نہیں کیا انہیں آج کی رات سے یہ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہر کسی کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ ہر روز درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ پروردگار الہ العالمین ارحم الراحمین، اپنی خاص رحمت کے سبب سے اور اس فضل کے سبب سے جو بس تیرے ہی ساتھ خاص ہے، اے ہمارے پاک پروردگار ارحم الراحمین، ہم میں سے ہر کسی کی کمائی کو پسند فرما، ہم میں سے ہر کسی کے گھر کی طرف نگاہ رحمت فرما، اور ہم میں سے ہر کسی کو اپنے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کی محفل شروع کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ کریم جن گھروں میں یہ نعمت نصیب ہے ان گھر والوں کو اس نعمت کی برکتیں اور فضیلتیں نصیب فرما۔ اللہ کریم جو اس نعمت سے محروم ہے انہیں بہت دیر تک محروم نہ فرما، اور ہر کسی کو اپنے گھر کے صحن میں نبی کے مہمان بلانے اور بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے، ہماری نسلوں کے پاس ہے، صدقہ تیرے محبوب کا ہی ہے بار الہ۔ اللہ الہ العالمین ارحم الراحمین، اپنے پیارے اور میٹھے محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ آسان جینا عزتوں اور عافیتوں میں عطا فرما دے، اور آسان مرنا عزتوں اور عافیتوں میں عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ایمان والا جینا آسانیوں میں نصیب فرما، اور ایمان والا مرنا آسانیوں میں نصیب فرما دے۔ اللہ کریم و رحمان، اپنی مخلوق کا محتاج نہ چھوڑ بار الہ، کسی طرف سے اور کسی طرح سے اللہ کریم اپنی مخلوق کی محتاجی میں نہ ڈال۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، اپنی مخلوق میں ہمیں ہماری اولادوں کی محتاجی میں مبتلا بھی نہ فرما۔ اللہ کریم خدمت کرنے کی توفیق دے، خدمت لینے والوں میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، اپنے محبوب کی کل امت کو بخشش عطا فرما، مغفرت عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ اللہ کریم محبوب کی کل امت کو ظالموں کے ظلم سے اور جابروں کے جبر سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، امت محمدی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے بار الہ، تیرے سوا کون جوڑنے کی شان رکھنے والا ہے۔ الہ العالمین، ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں ہیں، ہمارے دلوں کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مبارک محفل کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور ہماری مشکلوں کو آسانیوں کے رستے عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، یہاں تک بھی ہر سانس، ہر قدم، ہر طرف سے، ہر طرح سے آپ کی رحمت نے ہمیں نبھایا۔ اے اللہ اس سے آگے بھی ہر طرف سے، ہر طرح سے، ہر سانس کے ساتھ اپنی رحمت سے ہمیں نبھا لے، اور ہمارے پروردگار ارحم الراحمین ان میں سے فرما دے جن پر آپ کا فضل ہو گیا ہمارے الہ۔ ہمیں ان میں داخل نہ کریں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، بھٹکنے سے بچا لے، گمراہ ہونے سے بچا لے بار الہ، ایک صحیح عقیدے پر ایمان والا جینا نصیب کر کے صحیح عقیدے پر ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ اللہ کریم، بے شک کامیاب وہ ہے جو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا،
اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، بس ہم پر یہ آسانی فرما دے ہمارے رب العالمین۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ٹھنڈک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کے لیے ٹھنڈک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کے اچھے نصیب فرمائے، ان کے لیے غیب سے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین جو بچیاں ہمارے گھروں سے جائیں وہ اگلے گھروں میں جا کر راحت اور سکون کا سبب بنے، اور اے اللہ جو ہمارے گھروں میں آئیں وہ ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے لیے راحت اور سکون کا سبب بنے۔ اللہ پروردگار جنہیں آپ نے اولاد دے رکھی ہے ان کی اولادوں کو ان کے لیے آسانی فرمائے، آزمائش نہ بنائے، اور اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے بار الہ آپ اپنی جناب سے انہیں صالح اولاد، تندرستی والی، لمبی زندگی والی اور خوش بختی والی عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین الہ العالمین بس سب جس کسی نے کہا اور جب بھی کہا اور جس بھی دعا کے لیے کہا، سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیں بار الہ۔ اللہ پروردگار جن ایسے راضی ہو جائیں کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فداک روحنا یا رسول اللہ، فداک روحی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ جی سلام کے لیے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن کھڑے ہیں آقا غلام، کر لو قبول سب کا سلام، در پہ کھڑے ہیں آقا غلام، کر لو قبول سب کا سلام، ادنا گدا ہے حاضر حضور، ادنا گدا ہے حاضر حضور، بھیک کے طالب ہیں ہم حضور، ہم پہ کرم ہو خیر الانام، ہم پہ کرم ہو خیر الانام، کر لو قبول سب کا سلام، ہم سے بروں کو کون بچائے، ہم سے بروں کو کون بچائے، تم جو نہ دیکھو کون چھڑائے، رحمت سے کر دو مشکل تمام، کر لو قبول سب کا سلام، رحمت سے کر دو مشکل تمام، کر لو قبول سب کا سلام، در پہ کھڑے یا رسول اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں خامیوں غلطیوں کو درگزر فرمائیے گا۔ بے شک آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اس رحمت میں سے ایک ذرے کا ہزارواں حصہ سہار کے ساتھ ہمیں بھی نصیب فرما دیں، اور اپنے کریم سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب طرف سے آسانیاں فرما دیں، سب طرح سے آسانیاں فرما دیں۔ آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। फिदा का रूहना या रसूल अल्लाह, फिदा का रूह या